بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنا ہے۔ یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن تھوڑا آپ کو پریشان شاید کرے گا، تھوڑا سا آپ کو مشکل ہوگی، اردو سے عربی بنانے میں مشکل ہوگی، لیکن عربی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے بہت سارے الفاظ آپ کو آج جب ٹاپک پڑھے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ قرآن سے بہت اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اگر اردو سے عربی ٹرانسلیٹ کرنے لگے وہاں تھوڑا سا ہمیں پرابلم ہوگا۔ خیر، آتے ہیں موضوع کی طرف۔ فعل مضارع میں تاکید کس طرح پیدا کی جاتی ہے؟ فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آخر میں نون تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی کوئی خاص قسم کا نون ہے جسے بولا جاتا ہے نون تاکید، تاکید والا نون۔ فعل مضارع کے اینڈ میں اگر ایسا نون لگا ہوا ہو تو اس سے بات میں وزن بڑھ جاتا ہے اور زور پیدا ہو جاتا ہے۔ نون تاکید کی دو طرح کی ٹائپس ہیں، ایک ٹائپ ہے نون خفیفہ۔ ایک منٹ، نون تاکید کی دو طرح کی اقسام ہیں، نون خفیفہ اور نون ثقیلہ۔ نون خفیفہ کیا ہے؟ جب ایک سادہ نون آ جائے ساکن کے ساتھ۔ اکثر آپ نے عربی کے اندر دیکھا ہوگا کہ اینڈ میں ایک نون ہوتا ہے اور اس کے اوپر ساکن نہیں، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن جو ہے اسے نون خفیفہ کہتے ہیں۔ خفیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہلکا۔ آپ نے یاد کیسے رکھنا ہے نون خفیفہ اور ثقیلہ کے بیچ میں فرق؟ کہ خفیف کا اردو میں بھی مطلب ہوتا ہے ہلکا اور ثقیل کا مطلب ہوتا ہے بھاری۔ تو ظاہر ہے جو سنگل چیز ہے وہ ہلکی ہے اور جو ڈبل چیز ہے وہ بھاری ہے۔ تو نون ثقیلہ دو نون ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ظاہر ہے دو نون ہے تو ظاہر ہے وزن زیادہ رکھیں گے، اسی لیے اس کا نام نون ثقیلہ ہے۔ تو نون خفیفہ کیا ہے؟ ہلکا سا نون، یعنی ایک سادہ نون جس پہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ زبر نہ زیر، ساکن۔ دوسرا ہے نون ثقیلہ، تو جب دو نون اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آف کورس وزن میں بھی بھاری ہو جائیں گے۔ اور ان کو لکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے دو نون کو لکھنے کا؟ کہ نون کے اوپر تشدید ڈال دی جاتی ہے۔ اس سے یہ کیا مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ایکچولی دو نون تھے، ٹھیک ہے نا، وزن بڑھ گیا۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ جب نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے کھلا چھوڑ دیں ساکن کے ساتھ، کچھ نہ کچھ ہمیں زبر یا زیر ڈالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم یہ اس چیز کا ذرا دھیان رکھیں گے کہ جب نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو زبر یا زیر آتا ہے، ایسے نہیں ہوگا کہ اسے خالی چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہوتا ہے نون خفیفہ، ایک ہوتا ہے نون ثقیلہ۔ اب بات یہ ہے کہ کیا کیا ایسا ضروری ہے کہ کیا کوئی فرق ہے کہ نون خفیفہ اگر ایڈ ہوگا تو کوئی زیادہ تاکید پیدا ہوگی یا کم ہوگی، یا نون ثقیلہ کیونکہ بھاری نون ہے تو اس سے کوئی زیادہ تاکید پیدا ہو جائے گی؟ تو اس کا آنسر ہے نہیں۔ چاہے نون خفیفہ ہے چاہے نون ثقیلہ ہے، جو بھی نون ہے نا تاکید کا نون، اور اس سے نارمل تاکید ہی پیدا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ خفیفہ ڈالنے سے کوئی کم تاکید ہو جائے گی، بس یہ عربوں کا رول ہے، کچھ الفاظ میں انہوں نے نون خفیفہ ڈال دیتے ہیں، کچھ جگہوں پہ وہ نون ثقیلہ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، قرآن کے اندر آپ کو زیادہ ٹائپ نون ثقیلہ کی ملے گی۔ زیادہ تر الفاظ جو ہے زور والے جو ہوتے ہیں وہ نون ثقیلہ والے آتے ہیں، یعنی تشدید کے ساتھ نون آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک کام اور کرتا ہے، جب یہ نون تاکید ایڈ کر دیا جاتا ہے تو فعل مضارع میں تاکید کے علاوہ ایک چیز اور ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ فعل مضارع مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے، یعنی اس میں سے کرتا ہے والا مفہوم نکل جاتا ہے، وہ کرے گا والا ہی مفہوم آ جاتا ہے۔ کیا مفہوم بن جائے گا؟ ضرور کرے گا، یہ بات ضرور ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو نون تاکید پیدا کرنے سے دو کام ہو رہے ہیں، ایک تو ضرور آ رہا ہے جملے میں، دوسرا اس جملے کا جو مطلب ہے وہ خاص جو ہے وہ وقت کے حساب سے مستقبل میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ چیز یاد رکھتے ہوئے ذرا آتے ہیں کہ نون خفیفہ کا اضافہ کس طرح کیا جائے۔ ایک جسٹ اگزامپل کے طور پہ میں پہلے بتا رہی ہوں، پھر رولز اینڈ ریگولیشنز بتاؤں گی نون کیسے ایڈ کرتے ہیں۔ جس طرح یکتبو تھا وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، ایسے کیس میں اگر ہم اینڈ میں، آپ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے، یکتبن ایک سادہ نون ڈال دیا، تو یا پھر یکتبننا تشدید والا نون ڈال دیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نون خفیفہ، دوسری چیز ہے نون ثقیلہ، اور نون ثقیلہ کے ساتھ زبر بھی ڈال دیا میں نے۔
تو یہ دونوں کا مطلب سیم بنے گا کہ وہ ضرور لکھے گا. ٹھیک ہے, یکتبو کو کنورٹ کر دیا یکتبن یا یکتبننا, تو وہ ضرور لکھے گا. تصبرو تو صبر کرتا ہے یا کرے گا, اس کا کیا بن جائے گا؟ تصبیرن یا تصبیرننا, وہ ضرور صبر کرے گا. انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا, انصرن یا انصرننا, میں ضرور مدد کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ کس طریقے سے کس لفظ کو چینج کیا جائے, کیونکہ ہم نے فعل مضارع کی گردان دیکھی ہے, بڑی ایک عجیب سی گردان ہے جس میں طرح طرح کے مختلف صیغے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس کے حوالے سے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز میں نے آج اس کے اندر ڈالے. پہلے میں نے آج آپ کو 2 ٹاپک پڑھانے تھے, مگر پھر مجھے لگا کہ نہیں, ایک ٹاپک پڑھ کے ہی آپ لوگوں نے تھوڑا سا جو ہے نا ہل جانا ہے, تو پھر آپ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں یہ سمجھ ہی نہیں آئی ہے. تو اس وجہ سے سارا آج اسی پہ زور ڈال دیتے ہیں کہ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کو کس طریقے سے گردان اس کی بنائی جائے گی. اس کے لیے میں نے کچھ رولز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آسان کرنے کے لیے لکھے ہیں. اگر دیکھا جائے تو پوری گردان کے اندر کچھ پیٹرنز ہمیں ملیں گے. جو سب سے پہلا پیٹرن ہمیں ملتا ہے وہ ہے یفعلو کا, جس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آتا ہے یفعلو, پھر یہاں پہ آتا ہے تفعلو, پھر یہاں پہ آتا ہے افعلو, اور پھر یہاں آتا ہے نفعلو. تو دیکھا جائے تو یہ 2 اور یہ 2 سیم پیٹرن ہے یفعلو کا, جس میں ایک ہے یا, ایک ہے تا, ایک ہے الف اور ایک ہے نون. صرف شروعات ان کی فرق ہو رہی ہے, لیکن اوور آل پیٹرن سیم ہے جو کہ ہے یفعلو. تو ایسے پیٹرنز کے ساتھ کیا کیا جائے گا, ان کا پیش ہٹا دیا جائے گا اور پیش کی بجائے زبر ڈال کے ساتھ نون ساکن آ جائے گا. تو یفعلو کیا بن جائے گا؟ یفعلن. اسی پیٹرن پہ یہ چاروں لفظ آئیں گے, یفعلن, تفعلو سے تفعلن, افعلو سے افعلن, اور نفعلو سے نفعلن. ٹھیک ہے, اب اگر آپ پیٹرن وائز گردان کو یاد کریں گے نا, پھر آپ کو آسانی ہوگی. ایک طرح کے گردان میں لفظ ملتے ہیں یفعلو, تفعلو, افعلو, نفعلو. ٹھیک ہے, وہ اس نے کام کیا, تم نے کام کیا, میں نے کام کیا. سوری, یہ کیا والا ماضی تو نہیں ہے, اس میں یہ ہوگا کہ وہ کام کرتا ہے یا کرے گا, تو کام کرتا ہے یا کرے گا, میں کام کرتا ہوں یا کروں گا, ہم کام کرتے ہیں یا کریں گے. لیکن جیسے ہی نون خفیفہ آ گیا, تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ وہ ضرور کام کرے گا, تم ضرور کام کرو گے, میں ضرور کام کروں گا, ہم ضرور کام کریں گے. پیٹرن سیم ہے. تو ان چاروں کا اصول کیا ہے؟ اگر آپ کو اوریجنل گردان یاد ہے تو آپ نے اس گردان کے آخر سے پیش ہٹا دیا اور زبر اور نون کا اضافہ کر دیا, ان کا. ٹھیک ہے, ان کا اضافہ کر دیا. تو یفعلن, تفعلن, افعلن, نفعلن. دوسری طرح کے الفاظ آپ کو جمع کے اندر ملتے ہیں 2. وہ کیا ہوتے ہیں؟ اونا والے الفاظ, یفعلونا, اور یہاں پہ ہوتا ہے تفعلونا. ٹھیک ہے, یفعلونا وہ سب کریں گے, تفعلونا تم سب کرو گے. ٹھیک ہے, اس طرح کے الفاظ کو کیا کریں گے؟ اس طرح کے الفاظ میں تاکید جب پیدا کریں گے نون کے ساتھ, خفیفہ کے ساتھ, تو کیا کریں گے؟ اونا ہٹا دیں گے اور سمپل نون ساکن رکھ دیں گے. ٹھیک ہے, اونا واو والی چیز ہٹا دی ہم نے, اونا ہٹا دیا پورا, سمپل سادہ نون رکھنا ہے. تو یہ آسان ہے زیادہ. یفعلونا کی بجائے کیا بن جائے گا؟ یفعلن. آپ نے اونا نکال کے سمپل ایک نون رکھ لیا یہاں پہ, بس, یفعلن. اسی طرح یہاں کیا ہوگا؟ تفعلونا سے تفعلن. اب کیا بن جائے گا؟ وہ سب ضرور کریں گے, تفعلن, تم سب ضرور کرو گے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ بن گئے. اب اگر آپ ایک اور پیٹرن رہ گیا, اب یہاں پہ ایک پیٹرن آتا ہے واحد مؤنث میں حاضر کے صیغے میں, یعنی تم کرو گی. یہ کام, یہ لفظ اوور آل بھی آپ کو یاد ہے کہ گردان میں سب سے یونیک ورڈ تھا, اس کے ساتھ کسی کی میچنگ نہیں ہوتی تھی, یہ اینا کر کے آتا تھا. ایک اکیلا لفظ جو ہے یہاں پہ اینا آتا ہے, اینا. اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہاں پہ تھا تفعلینا, تفعلینا میں سے بھی اینا ہٹ جائے گا اور نون ساکن آ جائے گا. ٹھیک ہے, اینا ہٹ گیا, نون ساکن آ گیا. اوور آل ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کرنا یہ تھا کہ اونا اینا سب ہٹا دیا, ایک سادہ نون لے آئے. اور کیونکہ یہاں سادہ نون لانے کے لیے اگر ہم یفعلو کے ساتھ سادہ نون لے آتے, جو کہ ہم نے یہاں سب کے ساتھ کیا ہے, اونا اینا ہٹا دیا, ہم اگر یہاں پہ بھی
ہم سوال یہ پیدا ہونا تھا کہ یہاں پہ کیوں نہیں ہم نے خالی نون کا اضافہ کیا، یہاں پیش کو ہٹا کے زبر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یفعلو کے ساتھ اگر آپ سادہ نون داخل کریں گے تو وہ کیا بنے گا؟ یفعلن، جو کہ یہ سیم ورڈ آ گیا. اب کنفیوژن کھڑی ہوتی ہے، یہ اور یہ سیم ہو جاتے ہیں. اسی طرح تفعلن، یہ تفعلن بن جائے گا. اس وجہ سے یہاں زبر کیا. تو ابھی آپ ذرا غور کریں، پوری گردان میں بچا کیا؟ پوری گردان میں یا تو بچا ان، بلکہ لام زبر کے ساتھ آئے گا تو لن، لن یا لن. واحد میں اور اس ساروں میں، ان چاروں میں ان کر کے اینڈ میں آ رہی ہے بات، جمع میں ان کر کے آ رہی ہے، اور اس واحد میں ایک اکیلے میں جو بالکل یہ علیحدہ سے سیگا ہے اینا والا، اس میں ان کر کے بات آ گئی. سارے سیم پیٹرن پہ ہو گئے، لن لن لن. ٹھیک ہے، لیکن فرق کیا ہوگا کہ آپ کو ہی پتا ہونا چاہیے کس میں زبر کے ساتھ آ رہا ہے، کس میں زیر کے ساتھ آ رہا ہے، کس میں پیش کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہ نون سکیلا. اب آپ سوچو گے باقی کدھر گئے، باقی کیوں نہیں بتائے؟ تو جناب باقی اس میں یوز نہیں ہوں گے. عربوں نے باقی چیز میں نون خفیفہ استعمال نہیں کیا. ان کو اگر ڈیل کرنا ہو تو نون سکیلا ہی لازمی لگانا پڑتا ہے، ان کا کوئی اور حل نہیں ہے، ان میں نون خفیفہ آ ہی نہیں سکتا. تو اگر ان کے ساتھ تاکید پیدا کرنی ہو تو عرب جو ہے وہ ہمیشہ نون سکیلا کا ہی سہارا لیتے ہیں، نون خفیفہ کا سہارا نہیں لیتے، کیونکہ ان کے اندر پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں پاسبل نہیں ہے؟ اگر آپ غور کریں، اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ ان سب میں ویسے ہی آنی آنی آ رہا ہوتا ہے، اس نون کو کہاں کریں گے وہ؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے مثنیٰ کے اندر یہ چیز نہیں ہٹا سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوور آل آپ کے پاس گردان بچ گئی یہ. اب آپ دیکھیں اتنے سارے رولز ہیں، یاد رکھنے مشکل ہوتے ہیں. اس وجہ سے میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو اردو سے عربی کرنی پڑے گی تو آپ بڑا وہ بار بار گردان ذہن میں دہرائیں گے، لکھیں گے، تھوڑی مشکل ہوگی. لیکن اگر آپ کو قرآن کا ٹیکسٹ لکھا مل جائے تو وہ ایک فلو میں جب جا رہا ہوتا ہے تو بڑے آرام سے آپ وہاں پہ فوراً پہچان لیں گے. اچھا ہاں یہ لفظ اس وزن پہ جب آپ آئیں گے نا، یفعلن تفعلن تفعلن، آپ فوراً پہچان دیں گے کہ یہ جو ہے تاکید والی بات ہو رہی ہے، یہ فعل مضارع کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی نون خفیفہ کی گردان. اب آ جاتے ہیں نون سکیلا پہ. تو نون سکیلا کے لیے ضروری ہے نون خفیفہ کی چیز کو یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ سب سے آسان حل اس کا یہ ہے کہ نون خفیفہ والے سارے الفاظ اسی طرح آ جائیں گے. فرق کیا ہوگا؟ نون ساکن کی بجائے اس جگہ پہ تشدید والا نون زبر کے ساتھ آ جائے گا. تو کیا ہوگا؟ جو ابھی تک ہم نے پڑھے تھے یفعلن، وہ کیا بن جائے گا؟ یفعلن. تفعلن تفعلن، تفعلن تفعلن، افعلن افعلن، نفعلن نفعلن. اسی طرح یفعلن یفعلن، تفعلن تفعلن. سب پہ بھاری تشدید آ گئی اور زبر آ گیا. اگر آپ کو نون خفیفہ کی چیز سمجھ آ گئی تو نون سکیلا کے یہ والے الفاظ آپ کے لیے آسان ہیں، کیونکہ آپ نے صرف تشدید دے کر زبر کا اضافہ کر دینا ہے. اور پھر یاد کرنے ہیں باقی کے بچے کچے اصول، کہ جو باقی مثنیٰ کے بچ گئے ہیں اور مؤنث جمع بچ گئی ہیں انہیں کیا کریں. تو ان کے لیے بھی کچھ اصول بنا لیتے ہیں. ان کے لیے سمپل اصول ہے کہ جو ان کا اوریجنل ورڈ ہے، وہاں پہ جو بھی اوریجنل چیز ہے اس کے اینڈ میں انی کا اضافہ ہو جائے گا. الف اور نون تشدید زیر. اب جیسے کہ یہاں پر مثنیٰ آتا ہوتا تھا اوریجنل گردان میں یفعلانی، تو اب آنی تو پہلے ہی آ رہا تھا، نون ایک نون کا اور اضافہ کر دیا تو انی بن گیا. ٹھیک ہے، یفعلانی. اسی طرح یہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ تفعلانی تو تفعلانی. اسی طرح یہاں پہ کیا تھا؟ یفعلنا. اگر آپ کو یاد ہو یہاں ہوتا تھا یفعلنا نون کے ساتھ، سمپل نون کے ساتھ یفعلنا. تو اب آگے کیا اضافہ کر دیا؟ آنی، تو یفعلنانی. اسی طرح یہاں ہوتا تھا تفعلنا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ تفعلنانی. ہو گئے ہیں نا پریشان؟ کوئی بات نہیں، اب یہ تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ گردان ہے. اگین میں آپ کو بار بار کہوں گی، جب آپ کوئی اردو سے عربی بنانی مشکل لگے گی، لیکن یہ بات بند بھولیں کہ ہمارا مقصد اردو سے عربی بنانا نہیں، بلکہ عربی کو، قرآن کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. تو قرآن میں جب آپ یہ الفاظ پڑھیں گے تو آئی ایم شیور کہ آپ بہت آسانی سے اس کا ترجمہ کریں گے، بہت آسانی سے. اور قرآن میں ایک چیز اور بھی آپ پائیں گے، اور وہ کیا ہوگی کہ انہی طرح کے طرز کے الفاظ کے ساتھ یوزولی شروع میں لا بھی لگا ہوگا. ابھی جب میں لا کے ساتھ وہ ورڈز بولوں گی نا، آپ فوراً کہیں گے ہاں یہ تو تفسیر میں ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں یہ بات.
लतजिदन्ना, लतुसअलुन्ना, लयालमुन्ना। कितनी दफा ये अल्फाज पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनमें ला होता तो फिर वो ला किधर गया, वो ला किस चीज के लिए है। तो बात ये है जनाब कि वो जो ला है ना, वो जब ला भी आ जाता है तो जोर मजीद बढ़ जाता है। और कुरान में ज्यादातर अल्लाह ताला जब बात करते हैं जोर आवर तो उसमें ताकीद बहुत शदीद होती है। जब अल्लाह ताला कहते हैं ना हम जरूर करेंगे, तो फिर वो जरूर बिल जरूर होता है, बहुत ज्यादा जरूर होता है। वो नून खफीफा या सकीला के साथ साथ लाम जबर का भी इजाफा हुआ होता है। कुरान में आप मोस्टली ये वाला पैटर्न देखेंगे। अब क्या मैंने किया, वही चीजें उठाई, लेकिन मैंने शुरू में लाम जबर ला का इजाफा कर दिया, ताकीद वाला लाम से बोलते हैं, लाम ताकीद। अब इसका तर्जुमा लिखने में तो इस तरह नहीं हम लिखेंगे, वैसे समझाने के लिए लिखा हुआ है कि वो जरूर बिल जरूर लिखेगा, यानी बहुत ज्यादा जरूर पे फोकस है। ठीक है। नॉर्मली हम तर्जुमा यूं ही लिख रहे होते हैं कि वो जरूर लिखेगा, लेकिन असल में आपको पता है कि यहाँ लाम जबर ला भी है और नून पे तशदीद भी है। लयब्लुवन्नकुम, अल्लाह ताला अक्सर ये अल्फाज कहते हैं, हमने मुख्तलिफ सूरतों में पढ़े, तो मैंने आपको बताया था अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं हम जरूर बिल जरूर आजमाएंगे तुम्हें। तो हम इंसान किस उसमें बैठे हैं सोच में कि हम पे आजमाइश नहीं होगी, जब हम पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम हमें क्यों उलझन होती है। अल्लाह ताला ने तो कुरान में क्या कहा है, हम तो इन्हें जरूर आजमाएंगे, हम तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे। लयब्लुवन्ना कुम, कुम तुम्हें, तो हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। ठीक है। इसी तरह लतस्बिरन, लतस्बिरन्ना, वो जरूर बिल जरूर सबर करेगा। लअनसुरन, लअनसुरन्ना, मैं जरूर बिल जरूर मदद करूंगा। ठीक है। तो अब आ जाते हैं उसके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, जो हमने कल ये वाले जुमले बनाए थे। कल हमने जुमले बनाए थे, आज वो जुमले लिखे हुए हैं, बस उसमें मैंने जरूर का इजाफा कर दिया है। तो अब ये क्या होगा, हम इबादत करते हैं, इसका था ना बुदू, तो हम जरूर इबादत करेंगे का क्या होगा। अब आपकी मर्जी है, आप, मैंने इनमें क्या किया, मैंने इनमें ला का इजाफा भी कर दिया। ठीक है, क्योंकि कुरान में ज्यादातर ला का इजाफा होता है, इसलिए मैंने कोशिश ये की है कि ला के साथ ही कर दिया जाए। मैंने ला भी इजाफा कर दिया और मैंने आपको बता दिया कि कौन से दोनों ऑप्शन बन सकते हैं, नून खफीफा और नून सकीला। लानाबुदन, लानाबुदन्ना दोनों हो सकते हैं। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, नाबुदुल्लाह, हम अल्लाह की इबादत जरूर करेंगे। इसमें आप देखें ला नाबुदन्नल्लाह, क्योंकि आगे अल्लाह जुड़ना है, तो बेहतर है कि क्या लगाया जाए, नूने सकीला, ताकि वो फ्लो बन जाए। अगर हम यहाँ साकिन दे देंगे तो वो थोड़ा सा टूट के वर्ड आएगा, लना अबुदन अल्लाह। इसीलिए इसको क्या बेहतर है करना, तशदीद वाला नून, नूने सकीला, लना अबुदन अल्लाह। ठीक है, इसी वजह से ज्यादातर तशदीद वाला ही इस्तेमाल होता है, नूने सकीला का इस्तेमाल ही ज्यादा है कुरान में भी, और लाम जबर ला के साथ ही आता है। वजह आपके सामने है, क्योंकि यूजुअली वर्ड्स जुड़ रहे होते हैं, जुमला बन रहा होता है। ठीक है। इसी तरह अल्लाह जरूर बख्श देगा, ला यगफिरन्नल्लाहु, अल्लाह गुनाहों को जरूर बख्श देगा, ला यगफिरन्नल्लाहु ज़ुनूबा, अल्लाह हमें जरूर रिस्क देगा, ला यरजुकुन्नल्लाहु। अब ये देखें, ला यरजुकुन्ना ऑलरेडी आ रहा था उन्ना, और फिर आगे नून अलिफ ना अलहदा था, तो वो इकट्ठा ही हो गया, जुड़ गया, ला यरजुकुन्नल्लाहु। ठीक है। तो ये था जुमलों के ऊपर जोर पैदा करना। इसके लिए आपको जो है, बस आप गर्दान की हद तक ही रहें, जुमलों में बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसमें हम कोशिश यही करेंगे कि जब मैं टेस्ट भी बनाऊंगी, अभी असाइनमेंट भी जब दूंगी और जब टेस्ट भी बनाऊंगी, तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपको अरबी से उर्दू करने को दूं, ताकि आपके लिए आसानी हो, जो हमारा ओरिजिनल मकसद है वो भी, उसमें भी हम कामयाब हो सकें। ठीक है। तो थोड़ी सी कुरान से कुछ आयत उठाई हैं मैंने, वहां पे ये देखें कि ये भी लफ्ज बहुत आता है, वला तजिदन्नहुम। आज भी हम गालिबन, आज या कल के लेक्चर में सूरह मायदा में हम जो पढ़ रहे थे, तो इस तरह का लफ्ज आया था, ला तजिदन्ना, और जरूर तुम पाओगे। ठीक है। तो ये वाली बात है, लतजिदन्नहुम अहरसन नासी अला हयात, ये सूरह बकरा की आयत में से एक हिस्सा उठाया हुआ है। इसमें वर्ड क्या है जो फेल मुदारे है, ला तजिदन्ना।
اب آپ یہ دیکھیں لام زبر لا اگر ہٹائیں تو آپ کو یہ ورڈ اندر نظر آ رہا ہے، کیونکہ تا سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کا مطلب آپ فوراً پہنچ جائیں گے کہ یہ کیا ہے، فعل مضارع۔ اور پھر اینڈ میں تشدید والا نون ہے تو آپ کہیں گے یہ ضرور کے مفہوم کے ساتھ آ رہا ہے، لتجدن، تم ضرور پاؤ گے، کیا پاؤ گے تم ضرور پاؤ گے، ہم ان کو، احرص الناسی علی حیاتی، بہت زیادہ لالچی دنیا کی زندگی کا، تم انہیں ضرور پاؤ گے بہت زیادہ لالچی دنیا کی زندگی کا۔ اسی طرح پھر یہ ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، یہ ہے جناب یہ آیت کس کی ہے؟ یہ سورہ اعراف کی ہے غالباً، ہاں سورہ اعراف کی آیت ہے میرے خیال ہے، ہاں سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 ہے۔ تو اس کے اندر جو آپ کو یہ لفظ نظر آ رہا ہے یہ ہے لأقعدن، ٹھیک ہے، قاعدہ سے لفظ نکلا ہے لأقعدن، میں ضرور بیٹھوں گا، الف زبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا تو میں کا صیغہ آ رہا ہے، اور انا اینڈ میں آ رہا ہے تو تشدید کے ساتھ نون سکیلا ضرور آ رہا ہے، تو لأقعدن، میں ضرور بیٹھوں گا۔ یہ شیطان بات کر رہا تھا کہ بس اب میں بیٹھوں گا صراط مستقیم کے راستے میں، روکوں گا، اللہ سے بات کر رہا تھا نا کہ اب میں روکوں گا، چیلنج کر رہا تھا۔ اسی طرح اگلی آیت 17 وہ بھی اسی کی گفتگو کا حصہ ہے جس میں ہے ثم لآتینہم، پھر لآتین، میں ضرور آؤں گا، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وان ایمانہم ان کی سیدھے ہاتھ سے، وان شمائلہم ان کے الٹے ہاتھ سے، ولا تجدو، اب آپ یہ دیکھیں اس کے اندر تجدو جو ہے یہ کیا ہے، یہ ماضی کا صیغہ، ولا تجدو اکثرہم شاکرین، اور تو پائے گا ان میں سے اکثر کو کہ وہ نہیں شکر کریں گے، اور نہیں تو پائے گا ان میں سے اکثریت کو شکر کرنے والا۔ تو دیکھیں شیطان تو اپنا وعدہ نبھا رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا، اور شیطان بہت خوش ہے کہ وہ اپنے کام میں پورا اتر رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر وار سے بچائے۔ میں اور بھی اگزامپلس ڈھونڈ رہی تھی مگر یہ ایک لمبا چوڑا کام ہوتا ہے کہ بیٹھ کر قرآن سے اگزامپلس ڈھونڈنا، اسپیسیفک ورڈز کے اوپر اور نکالنا، بٹ ویسے رینڈملی بہت سارے الفاظ میرے ذہن میں اس وقت آ بھی رہے تھے، لیکن پھر وہ کون سی آیت کا حصہ ہے وہ ڈھونڈنا اتنی بڑی بڑی صورتوں میں مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے میں اور نہیں نکال پائی، لیکن انشاءاللہ ابھی جب میں آپ کو نیکسٹ ویک میں یا اس سے نیکسٹ ویک میں آپ کو ڈفرینٹ پریکٹسز دوں گی تو وہاں پہ میری کوشش یہ ہوگی کہ اب میں قرآن کی آیات نکال کے آپ کو دوں کہ اس میں سے آپ ڈھونڈیں کون سا فعل ماضی ہے، کون سا فعل مضارع ہے، کس کے اندر ضرور کا تاکید پیدا ہوئی ہوئی ہے، کس میں لا لگا ہوا ہے نفی والا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا، اور اب آپ مجھے بتائیں گے کلاس کے فوراً بعد کہ کیا ابھی فردر ہم مزید، آپ میں اتنی ہمت ہے اس ہفتے اور لیکچر سننے کی، یا اس کو سٹاپ کیا جائے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہے نیکسٹ ویک لیکچر نہیں ہو سکیں گے، وہ ایک گیپ آئے گا ایک ہفتے کا۔ تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے اس کلاس کے ختم ہونے کے بعد کہ کیا آپ لوگوں کے اندر ابھی اتنی ہمت اور ہے مزید فعل مضارع کی کچھ چیزیں اپنے اندر اڈاپٹ کرنے کی، کیونکہ ٹاپک ابھی بھی مضارع کے آسان نہیں ہے، ابھی بھی اسی طرح جس طرح آج ہم نے یہ گردان پڑھی اس میں بہت ساری چینجز دیکھی، مزید بھی کچھ چینجز ابھی آنی ہیں، تو یہ آپ مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اس ٹائم ہمیں استقامت کی بہت شدید ضرورت پڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس ٹائم جو ہے قدم سب کے لڑکھڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت کے ساتھ اس کورس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔